جناب نادر مکسی کا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تھر ہو، پھر ڈیرہ غازی خان ہو، پھر ہم اور جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریک پہ ٹریک ہیں اس پر ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور شاندار. اس کے لیے بڑی مہارت، بڑی سکل چاہیے ہوتی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ کوئی عام سڑک اور اسموتھ روڈ نہیں ہے جس پہ آپ نے یہ ریس لگانی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہتے ہیں نا اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں اور دورانیہ ہوتا ہے اور ایک فاصلہ ہوتا ہے جو طے کرنا ہوتا ہے. تو چلیں پھر ہم انہی سے بات کر لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسر میر نادر مکسی، جو کہ تھرڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی کے فاتح بھی رہ چکے ہیں اور بہت دفعہ رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ نادر مکسی صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. سب سے پہلا سوال تو یہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وی وانٹڈ ٹو کنگریچولیٹ یو فار انادر سکسیس. یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ ہاؤ واز دا ایکسپیرینس، کیا کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھر کی ریس جو تھی وہ تیاری بالکل کر گئے تھے ہم لوگ. ادھر کا ٹریک اس دفعہ ہم نے نگر پاکر میں بنایا تھا، اور وہ ٹریک بہت یونیک ٹریک ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ وہاں پہ جو ریس منعقد ہوئی تھی وہ رن آف کچھ ایریا ہے، جو اس ٹائپ کے ٹریک کے اوپر ہم نے کبھی ریس کی نہیں ہے. وہ فلیٹ سالٹس ہیں اور وہاں پہ بہت تیز سپیڈ ہوتی ہے. تو اباؤٹ آدھا ٹریک 45 کلومیٹرز تیز سپیڈ کا تھا، اور آدھا ٹریک جو تھا اس میں جمپس بہت زیادہ تھے. تو اٹ واز اے ویری ٹف ٹریک، پر مزیدار ٹریک تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ رمضان کی وجہ سے ہم نے اس کو رمضان کے بعد کیا، تو ٹیمپریچرز ور ہائی، تو کافی ٹف سچویشن تھی. پریپیئر ہو کر گئے تھے اور ماشاءاللہ جتنے ڈرائیورز آئے تھے انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. اچھا، یہ سوال آپ سے بہت بار پوچھا گیا ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں تجسس رہتا ہے کہ بھائی یہ شوق کیسے ہوا آپ کو، اور دوسرے جو مہارت ہے بڑی، اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، یہ کیسے آپ نے ڈرائیونگ کی مہارت حاصل کی؟ یہ تو جی دیکھیے، ایک تو شوق ہے، دوسرا میں جدھر سے تعلق رکھتا ہوں جھلمک سی ہے، وہ ویسی آف روڈ ایریا ہے. ادھر نہ روڈز ہوتے ہیں تھے نہ کچھ تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے. تو جیپس ہم وہاں پہ مٹی تھی، سینڈ تھی ہمارے پاس، پتھر ہے، تو بھگاتے تھے ہم لوگ وہاں پہ. اور یہ ایسے سمجھے ہمارے بلڈ میں ہے. ہمارے بڑے بھی تھے، وہ بھی شوقین ہیں گاڑیوں کے، تو یہ ہم کرتے رہے. پھر آہستہ آہستہ میں پھر باہر چلا گیا، وہاں پر کافی شوق رہا ریسنگ کا. جب واپس آیا تو پھر میں نے کہا ہمارے پاس قدرتی اتنی اچھی ایریاز ہیں، پورا ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے ایک ایسٹرن سائڈ کا، اور تو ہم نے اس کو کیوں نہیں استعمال کرے. باہر کے ملکوں کا ہم دیکھ کر آئے تھے، تو جو باہر کے لوگ آئے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو وہ حیران ہو گیا آ کے دیکھ کر کہ اتنا زبردست ایریا ہے آف روڈ ریسنگ کے. تو نادر صاحب، تھرڈ جیسے علاقوں میں ایسے ایونٹ سے ٹورزم کو فروغ ملتا ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں. آپ چولستان کو جا کے دیکھیں جو آلریڈی چلتی رہی ہیں نان اسٹاپ. جھلمکسی کو دیکھیے. اب تھل جو ہے پچھلے میرے خیال 7-8 سال سے ادھر بھی ہو رہی ہے. ادھر آپ علاقے میں جا کے دیکھیں فرق کتنا آ گیا. کیونکہ ایک تو آپ کے الیکٹرانک میڈیا سے، کیونکہ یہ ایسا کھیل ہے کہ ہم ان کے گھر لے کے جاتے ہیں، اسٹیڈیم میں نہیں ہوتا ہے. وہ پورا ان کا جو علاقہ ہے وہ اسٹیڈیم ہے، اور ہزاروں لوگ نکل کر آتے ہیں اپنے گھروں سے اور وہ ٹریک پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم جاتے بھی ان کے لیے. پر یہ انٹرنیشنلی یا نیشنلی آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ یہ پورا ٹریک، پورا ایریا، گاؤں، پورا شہر چیزیں دکھاتا ہے جو آپ ویسے نہیں جا کے دکھائیں گے. تو اس سے بڑا فرق آ جاتا ہے ایریا میں. پھر ہم پولیٹیکلی بھی وی ٹرائی کہ جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مسئلے ہیں وہاں پر. ہم پھر گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، پانی کا ہے، روڈ کا ہے، ہوا ہے وہاں پہ. اور چولستان کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ادھر ہم جو ادھر کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، خاص طور دراوڑ کے. پہلے جب ہم گئے تھے دراوڑ میں کچھ نہیں تھا. ابھی آپ دراوڑ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اگر ریس کے لیے آتے ہیں تو پورا ہفتہ جو ہے جو ہماری انکم ہوتی ہے پورے سال کے لیے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح آپ نے بات کی. تھینک یو سو مچ نادر مکسی. اور جسٹ ٹو مینشن کہ جو ریسر خواتین ہیں وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہے، اور امرین انہوں نے خواتین کیٹیگری میں ٹائٹل جیتا ہے.